بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیفیہ کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں تذکیر کے ضمن میں۔ سب احکامات ایسے نہیں جو فرائض واجبات کے قبیل سے ہو، اکثر اخلاق کے قبیل سے ہے، سمجھ میں آیا؟ بعض ان میں سے فرعی ہے اور بعض ان میں سے جو ہے تو اصولی ہے۔ کثرت سے جو 25 احکامات ذکر کیے اس میں 20 سے زائد فروعی ہے اور اصولی چند ہے، جن میں سے ایک وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پہلا حکم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنا، اگر تو بنائے گا تقعد مذموما مخذولا، تو تو ذلت خوردہ ہو کر اور راندہ ہو کر بیٹھا رہے گا۔ سب سے پہلا اصول زندگی کا اور اللہ تعالیٰ کا جو اس کائنات میں اس نے نافذ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد میں پھر والدین کے متعلق، ان کے اخلاق کے متعلق اور پھر رزق کے متعلق، تقتلوا خشیۃ املاق اس کے متعلق، ان السمع والبصر والفؤاد اس کے متعلق، سمجھ میں آیا؟ پھر بت پرستی کے متعلق، ایسے 25 چیزیں جو ہے تو ذکر کی۔ ان میں دیکھو پہلے اللہ کی عبادت اور توحید کا ذکر، وہ قضا ربک کا اللہ تعبدو سے اب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ قضا جو ہے تو یہاں پر فرمایا، قضا کے بعد صاحب کتاب نے فرمایا قضا امرون، قضا امر ہے، قضا یقضی تو فعل ماضی ہے، قضا تو فرمایا کہ یہ مجاز ہے امر سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم کو، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا تیرے رب نے، اے نبی اللہ تعبد الا ایہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، پہلا امر۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ احسان کا معنی بین تبرہما، احسان کبھی بر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ احسان ہر چیز کو وہاں بتلایا تھا اللہ کے سامنے رہ کر کرنے کی طرح اس عمل کو بجا لانا اللہ کے نگرانی میں، لیکن بر الوالدین احسان سے مراد لیا گیا اور ان کی تفصیل بتلائی۔ اگر ان دونوں ابن یبلغن عندک الکبر احدہما، ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما یہ جو ہے تو یبلغن کا فاعل واقع ہو رہا ہے، دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور ایک قرات میں یبلغانی، سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت میں یہ احدہما الف سے بدل واقع ہوگا، سمجھ میں آیا؟ یبلغانی احدہما فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے تو اف بھی نہ کر، سمجھ میں آیا؟ اف، افن یہ مصدر ہے، اف یا اف، منون اور غیر منون دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی اف اور افن، افن، اور اس کا معنی ہوتا ہے تبن قبحن۔ اف کہنا ایسا نہیں کہ تو ان کے سامنے ماں باپ کے اف مت کر، الف اور فا مت بولا کر، سمجھ میں آیا؟ تو جھڑک سکتا ہے، گالم گلوچ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، جیسے ایک فلسفی نے کہا تھا نا کہ والدین کو روز مارتا تھا، کہا کیوں؟ کہا کہ یہی وجہ بنے میرے اس دنیا میں پریشان لانے کا۔ فلسفی تھا، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو فرمایا کہ ان کو تو جھڑک مت، تب مت کر، تبن اور قبحن لب مت کہے، ہر ایسا قول فعل عمل جس سے وہ ناراض ہوں وہ اف میں داخل ہے، سمجھ میں آیا؟ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑک بھی مت، اے تزجرہما، وقل لہما قولا کریما، اور تیسری بات کہ تو ان کے ساتھ اچھی بات کر، قولا کریمن کا معنی ہے کہ ان کو اچھی لگے، غصہ نہ آئے، قولا جمیلا لینا یعنی نرم بات۔ اور ایک حکم دیا مزید، وخفض لہما جناح الذل، کہ ان دونوں کے لیے تو اپنے بازوؤں کو جھکا دے۔ دیکھو جناح، جناح الطیر، جناح پروں کو کہتے ہیں، اس سے مراد بازو لیے گئے، اور اپنے بازو کو جھکا دینا یعنی ماں باپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، اور تو اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا دے۔ کیسا بازو؟ من الرحمتی، یعنی رحمت کا، تیری ان دونوں کے اوپر رقت ہونا چاہیے، شفقت ہونا چاہیے، اگر زندہ ہے تب تک، اور اگر زندہ نہیں
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اگر وفات پا جائے تو دعا کرتے رہے، اور میں دن میں کم از کم 5 مرتبہ دعا کرنا حق ہے والدین کے لیے۔ کیسا کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی، اسی طرح تو ان دونوں کے اوپر تو رحم فرما۔ رسول اللہ خود دعا فرماتے تھے، اللہم واقعتاً کا واقعت الولید، اے اللہ تعالیٰ میرا حال اس چھوٹے بچے کے حال کی طرح ہے جو نہ کھا سکتا ہے جب تک نہ کھلائے، نہ پی سکتا ہے جب تک نہ پلائے، نہ پہن سکتا ہے جب تک نہ پہنا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے جب تک نہ لے جائے، واقعۃ الولید۔ تو جیسا اس ماں کی حفاظت اس بچے کو ہر اعتبار سے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، اے اللہ ایسے ہی تو میرے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ذکر کیا، کما ربیانی صغیرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار بخوبی واقف ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی تم جو ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کر رہے ہو کہ ان کی جائیداد کے اوپر دستخط لینا ہے، یا اس لیے کر رہے ہو کہ واقعتاً ان سے رحم ہے، تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیکوکار ہوگے یعنی اللہ کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے خدمت کرو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی امید رکھنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اوابین، اواب رجوع کرنے والے کو کہتے ہیں، اوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جو کچھ ان سے صادر ہو والدین کے حق میں، من بادرۃ وہم لا یضمرون حقوقا، یعنی جو کچھ ان سے ظاہر میں کوئی چیز واضح ہو جائے اور وہ دل میں اس کو حقوق نہ سمجھے، یعنی حقوق کا لفظ خاص ہے، حقوق الوالدین، گناہ کبیرہ اس کو رسول اللہ نے فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کو۔ 3 چیزیں، ایک تو شرک، دوسرا حقوق الوالدین، اور تیسرا قول الزور ہے شہادت الزور۔ ان کو رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تم کو اکبر الکبائر نہ بتلاؤں، یعنی بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرے، دوسرا تو نافرمانی ماں باپ کی کرے، اور تیسرا قول الزور، شہادت، رسول اللہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور اتنی بار کہتے رہے، اتنی بار کہتے رہے کہ ہم کہنے لگے یا رسول اللہ لیتہ سکتا، دل میں ہم نے سوچا کاش کہ رسول اللہ خاموش ہو جاتے، آپ اتنی بار کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کے اکبر الکبائر ہونے کو بیان کرنے اور تاکید کے لیے، کاش کہ رسول اللہ خاموش ہو جاتے۔ ہم سمجھ گئے کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات واقعتاً یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور مزید حکم دیا، اور اہل قرابت یعنی رشتہ داروں کو تو ان کا حق ادا کر، یعنی ان کے ساتھ نیکی، حسن سلوک، بر اور صلہ، فرمایا کم از کم سال میں 1 مرتبہ ملاقات کرنا، عیدین کے موقع پر سلام کرنے جانا، جیب کو نہ دیکھنا، یہ سب اس میں آ چکا۔ ورنہ سلام کرنے اس لیے نہ جاوے کہ خالی جیب جاوے اور بھر کر آوے، ہمیں کہا کہ یہ بار تو ماموں نے کچھ بھی نہیں دیا، ایسا نہیں ہو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنا حق ادا کرنے جاوے کہ ایک رشتہ داری کا حق ہوتا ہے، لہذا میں ان سے خالہ ہو تو اس کو ماں کے درجے پر جا کر سلام کرنا وغیرہ، یہ تمام اس میں داخل ہے۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی تو اس کا حق دے، یعنی کبھی اس کو عطا کیا کر، ہمیشہ اس کو نا امید مت کیا کر۔ وابن السبیل، اور کبھی مسافر کو بھی، یعنی کبھی کبھار کسی مسافر کو، اجنبی کو کھانے کے لیے بلا لیا کر، یا نہیں کچھ تو کم از کم ہوٹل میں اس کا بل ادا کر دیا کر۔ ابن السبیل مسافر کو، کبھی تو بھی مسافر بن سکتا ہے، تو اس وقت یہ کام آئے گا ابن السبیل، سمجھ میں آیا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تو فضول خرچی مت کر۔ تبذیر کہتے ہیں اسراف کو، انفاق فی غیر طاعت اللہ کا نام تبذیر ہے، یہ جامع تعریف اس کی۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء نے یہ تعریف کی کہ جہاں 10 روپئے لگ سکتے ہو وہاں 20 روپئے لگانا، یہ اسراف ہے۔ جو کام 1 روپئے میں ہو سکتا ہے 5 روپئے میں کرنا، یہ اسراف ہے۔
بعض نے کہا کہ بلا ضرورت کے انفاق کرنا تبذیر ہے، سمجھ میں آیا؟ اور صحیح جامع تعریف کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے علاوہ میں خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبذر کہا ہے، اور مبذر کو اللہ نے غصہ کیا ہے، مغضوب علیہم میں انسان بن جاتا ہے، جبکہ کیونکہ اللہ کی مال بہت بڑی نعمت ہے، اور فرمایا کہ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین یعنی اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان کو 11:30 بجے کھانا ملے گا، پھر بھی 9 بجے کچرا کھاتے ہیں، یہ مبذر ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا غصہ کیا اور فرمایا شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی سب وہاں کھڑے کھڑے چائے پیتے ہیں، پیشاب کی چھٹی لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کھڑے کھڑے چائے پیتے ہیں، یہ مبذرین نہیں ہے تو کیا ہے؟ کانوا اخوان الشیاطین، کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، سمجھ میں آیا؟ تشبیہ دی گئی، واقعتاً نسب ثابت نہیں ہے، لیکن تشبیہ اہل عرب کے نزدیک جب تشبیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلان اخو فلان، فلاں فلاں کا بھائی ہے، ایسا یعنی اس کے طریقے پر ہے، شیطان کے راستے پر، شیطان کے طریقے پر۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ کفور مبالغہ کا صیغہ، یعنی شدید الکفر نعمتی، وَإِمَّا تُرِيدُونَ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ